انسان جب اپنی آرزو اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد، ہر غم اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی عاجزی سے بیان کرتا ہے، تو اکثر دل بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو کچھ ایسی نشانیاں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے چن لیا ہے اور تمہاری دعا قبول ہونے میں وقت لے رہی ہے۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی دعا اللہ سے فوری قبول کروانا چاہتے ہو تو یہ بولو، اے اللہ تو میری حاجت پوری کر دے، میں اس کے بدلے میں فلاں گناہ چھوڑ دوں گا، اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اگر تم کسی دعا کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہو تو جان لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہت بزرگی والا ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ جب اس کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہاں سے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ تو جان لو کہ تمہارا رب بہت عزت والا ہے، اس انسان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ تو جب تم غم سے نڈھال ہو جاؤ یا پھر امید کے دیے بجھ رہے ہوں یا پھر صبر کرتے کرتے تھک چکے ہو، یہی وقت ہوتا ہے جب تمہاری دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے اور وہ تمہیں مشکل کے بعد آسانی مبارک ہوگی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ جاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعا فوراً قبول فرمائے گا؟ وہ لوگ جو کثرت سے استغفار کرتے ہوں اور درود پاک پڑھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ جبکہ زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے اور تم اسی وقت آنسو سے اللہ سے دعا مانگو تو وہ دعا اللہ اسے فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو سنو، اگر زندگی میں پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں اور دعائیں بھی تمہاری قبول نہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار اللہ سے علم کی دعا کی درخواست کرتا ہے تو ایک بہت بڑی خاص نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اس دعا کی توفیق اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہوتا ہے۔ سنو، اگر تم دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا اور تب تک دعا مانگتے رہنا جب تک اللہ کہہ دے۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ جب تم بار بار اللہ سے شدت سے مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت میں بہتری کی گنجائش نکال ہی لیتا ہے، پھر چاہے وہ چیزیں ہوں یا کھوئے ہوئے لوگ واپس مل جاتے ہیں۔ جان لو کہ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کیونکہ فیکن ہوتا ہے، قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات اور تمہاری مصیبتوں میں دعا قبول کر لے تو تم اللہ سے دعا کیا کرو۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی نوازتا ہے جو اس سے اچھے اور برے دونوں وقتوں میں یاد رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھو، کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں کرتا، کوئی آنسو اللہ رائگاں نہیں جانے دیتا، کوئی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ اپنی چاہتوں اور اپنی ہر خواہش کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھو کہ وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر کے تمہاری ہر خواہش پوری نہ کر دے گا، انشاءاللہ۔